جی فرمائیے. سی پیک ہے سر. جی ایک طرف ہم IMF کو کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف ہم سی پیک پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سلو ڈاؤن نہیں ہوا, حالانکہ وہ سلو ڈاؤن ہوا ہے. تو ہم بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ ہم کر نہیں پا رہے. آپ اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے, سی پیک جو تھا, جو پورا پروگرام امپلیمنٹ ہوا ہے, آپ کو تو پتا ہے کہ اس کے بعد 70% جو تھا وہ پاور پروجیکٹ تھے اس کے, ٹھیک ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ میں اس پہ بات کروں گا جو پاکستان کی انرجی پالیسی رہی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہر چیز کو اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے, اور پولیٹیکل پولرائزیشن ہے کہ اگر آپ انرجی پالیسی کو اگر میں کرٹیسائز کروں گا پچھلی حکومت کی, تو PMNL والے اعتراض کریں گے. اگر میں کہوں گا کہ نہیں اس وقت انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, تو PTI والے کہیں گے کہ صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں. لیکن جو میری رائے ہے, اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو پاکستان کا پہلا جو پاور سیکٹر پلان تھا ہبر ڈیم کا, جو ورلڈ بینک کے اسسٹنس سے جو امپلیمنٹ ہوا تھا 89-90 میں, اس وقت میں سٹی بینک میں تھا اور ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو میں پاور پروجیکٹس کی جو اکنامکس جو ہیں وہ اس سے ذاتی طور پہ اپنے تجربے کے لحاظ سے مجھے بہت اس کا وابستہ رہا ہوں. ہماری پاور پالیسی بہت عرصے سے 30 سال سے غلط رہی ہے. وہ اس لیے کہ جو فاسل فیولز جو ہیں اس پہ ہم ہائی ریٹ آف ریٹرنز گارنٹی کرتے ہیں, تو وہ سارا بوجھ جو ہے وہ گورنمنٹ پہ پڑ جاتا ہے. اس سے پرائیویٹ سیکٹر کے جو پاور پلانٹ آپریٹرز ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے, اور جو مارکیٹ جو اکنامکس ہے, مثال کے طور پہ اگر ریٹس کم ہوتے ہیں تو اس کا بینیفٹ جانا چاہیے لوگوں کو, وہ نہیں جا پاتا ہے اس لیے کہ ریٹ آف ریٹرن تو فکسڈ ہے اور گارنٹیڈ. تو جو ایفیشنسی جو ہوتی ہیں وہ پوری طرح آگے نہیں آ پاتی. مثال کے طور پہ آپ انڈیا میں دیکھیں, انڈیا میں جو سولر پاور پلانٹس ہیں وہاں تو یقیناً جو ہے ان کو لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں پاور پرچیز کے, لیکن جو فاسل فیولز ہیں, فرنس آئل ہے یا گیس ہے, اس کے لیے ایسا سلسلہ نہیں ہے. تو ایک بہت بڑی جو پرابلم یہ ہے کہ وہ ہماری یہاں گورنمنٹ جو ہے وہ ہر بات میں جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ انٹرفیئر کر کے کوئی پالیسی بنا کے جو ہے وہ کر لے. چند حالات میں اگر گورنمنٹ کمپیٹنٹ ہو, ایفیشینٹ ہو, تو جیسا کہ چائنا میں ہے, یہ پالیسی چل سکتی ہے, کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان میں جہاں گورنمنٹ انتہائی انکمپیٹنٹ ہے, چاہے وہ آج کی ہو یا پہلے کی ہو, ریاست جسے کہتے ہیں آپ کو, تو اس میں یہ میرے خیال سے زیادہ مناسب رہتا کہ آپ جو مارکیٹ فورسز ہیں ان کو آپریٹ کرنے کا موقع دیتے. اس میں پھر کرپشن کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ریٹرن آف ایکویٹی جو پاور پلانٹس میں ایسے بھی بنے جہاں 30% ریٹرن آف ایکویٹی دیا ہے. اب دنیا میں ریٹرن آف ایکویٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے, بعض جگہوں پہ گارنٹی کیا جاتا ہے, لیکن وہ کوئی 7-8-9% تک ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ 30% جو دیا جائے. تو جب آپ 30% گارنٹی کریں گے تو پاور تو مہنگی ہوگی. جب پاور مہنگی ہوگی تو وہ تو جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ کیسے ہوگی, آپ کمپیریٹو نہیں ہو پائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو پاکستان کی جو ایک پوری جو پاور جو پالیسی ہے, اور ابھی بھی کچھ لانگ ٹرم جو ریٹس جو تھے پاور پلانٹس کے, ان کو اگریمنٹ کو ریویو کیا گیا, لیکن وہ پرانے والے جو نئے لگے ان سے ابھی بھی نہ صرف یہ کہ مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے, بلکہ ہمارے پاس ایکسیس کیپیسٹی ہو گئی ہے. اس کو بھی جو گیس جو مینجمنٹ کیا ہے امپورٹ کا, اس کو بھی اتنا میس کیا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی پرابلمز ہوئی ہیں. آپ وہاں بیٹھے میں آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ اتفاق کریں گے کہ پوری پاور پالیسی کا جو کنسپچولائزیشن جو ہے اور امپلیمنٹیشن جو ہے, اٹ ہیز بین ویری فالٹی. اور یہ آج سے نہیں, یہ کوئی 30 سال سے معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے. تو اگر اس کو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اگر آپ کہیں گے کہ بھائی اس کا حل کیا ہے, تو پاکستان کی جتنی ریاست, جتنی زیادہ رینٹ سیکنگ ریاست ہے, ہمارے بہت سارے ترقی پسند لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب آپ پرائیویٹائز نہ کریں. دیکھیے
میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک دم سے کوئی ہول سیل پرائیویٹائز کر دیں، لیکن آپ یہ ضرور کریں کہ جو مونوپلیز جو ہیں، جو رینٹ سیکنگ ہے، اس کو ختم کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ رینٹ جو ہے ریٹس آف ریٹرن جو ہے گارنٹی کر دیں، پھر تو جی یہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوا، یہ تو ایک طرح کا بانڈ ہو گیا کہ جی کچھ بھی کریں پاور پروڈیوس ایکچولی ہوگی یا نہیں ہوگی، آپ کو 20% ملے گا. بالکل ٹھیک ہے تو سر. اس سے تو جو مخصوص جو آپریٹرز ہیں، جو انہوں نے گروپس میں جنہوں نے ایک دم پیسے لگا دیے، انہی کو فائدہ ہوگا نا. اب آپ دیکھیے کہ جو بڑے بڑے گروپس ہیں، فار ایگزامپل اینگرو والے، انہوں نے جناب پیسے لگا دی. کیوں لگا دی؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ حکومت گارنٹی کر رہی ہے، انہوں نے کوئی رسک نہیں لیا ہے، ان کو تب پروفٹ ہونا ہی ہونا ہے. تو ایسے تو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا، ایسے تو گروتھ نہیں ہوتی. اور اسی طرح کے لوگ جو ہیں پھر وہ گورنمنٹ میں بھی شامل ہوتے ہیں، جس طرح کے بڑے مفادات کے ہیں وہ داؤد صاحب ہیں. اب وہ لوگ جن کو ڈائریکٹلی گورنمنٹ کی رینٹ سیکنگ پالیسی سے جو بینیفٹ ہوتا ہے، وہ حکومت میں بیٹھ کے انڈیپینڈنٹ پالیسی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اسی طرح ایسے جو شوگر ملز کے اونرز ہیں وہ گورنمنٹ میں بھی ہیں، آج سے نہیں پہلے بھی رہے ہیں. سو ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ ایسی پالیسیز بنائیں گے جو عوام کو بینیفٹ کریں گی، جس سے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوگا، یہ تو اپنے آپ کو فریب دینے والی بات ہے. لوگ آپس میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نے ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی جو ہیں وہ کوئی عوامی مفادات کی بات نہیں کرتی. ان کا دلچسپی صرف اتنی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے پاور میں آ جائیں. تو ان کا صرف یہی ہے کہ جی ہم ذرا ان سے بہتر ہیں، وہ کوئی بنیادی تبدیلی نہیں لانا چاہتے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ہمارے معصوم ہیں، ان کو دھوکہ دینا بڑا آسان رہا ہے. تاریخ یہی بتاتی ہے، چاہے وہ 71 کی بات ہو، چاہے وہ یہ جو سوویت یونین کے خلاف جہاد کا مسئلہ تھا، آج تک بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روس جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا پاکستان پہ، حالانکہ یہ انتہائی لغو بات ہے، ایسی کوئی پلان تھا ہی نہیں. اور پھر جو وار آن ٹیرر میں ہماری خود جو ہے سب نے ہی، چاہے وہ مشرف صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی اور لوگ ہوں، ہم نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں اس سے کوئی بنینزا آ جائے گا، امریکہ اس کی مدد مل جائے گی. دیکھیے امریکہ اور چین کی مدد سے کچھ نہیں ہوتا. جو قوم، جو ملک جو بنانا ہے وہ لوگوں کو ہی بنانا ہے، اور وہ کسی باہر سے امپورٹ کر کے جو ہے وہ ترقی نہیں آ سکتی. وہ جب تک آپ خود ایسی پالیسیز کو نہیں بنائیں گے اور اس پہ کام نہیں کریں گے جس سے ترقی ہو، یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ انہی کے مسائل میں لگے رہیں گے کہ آپ کو کشمیر فتح کرنا ہے یا افغانستان کو کنٹرول کرنا ہے، تو پھر تو ترقی جو ہے وہ ہونا جو ہے بہت مشکل بات ہے. ہمارے یہاں جو نیشنل ڈسکورس جو ہے اس کا لیول اتنا گر چکا ہے کہ ایک نیوزی لینڈ جیسے ملک نے ایک ٹور کینسل کر دیا تو اس پہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے، لوگ میسیجز بھیج رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں. ارے بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کے ملک میں جب خود ہیں ان کے لوگوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں، اٹیک ہوئے نہیں ہوئے. اور ابھی اس سارے واقعات کے بعد جب آپ نے کہا کہ جناب افغانستان میں جو ہے وہ ان کو سلیوری ختم ہو گئی اور امریکہ چلا گیا، اس کے بعد ہوئے ہمارے اپنے جوان جو ہیں وہ مارے گئے. تو یہ خبریں جب باہر پہنچتی ہیں کہ پاکستانی سیکورٹی فورسز کے جوان مارے جا رہے ہیں دہشت گرد حملوں میں، تو یقیناً وہ لوگ پھر دیکھیں گے کہ کیا از اٹ سیف ٹو گو ٹو پاکستان. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ کوئی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ نیوزی لینڈ جیسا ایک چھوٹا ملک جس کی وزیر اعظم کی ایک زمانے میں پاکستانی تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے کہ انہوں نے جا کے ایک ٹیررسٹ اٹیک کے بعد مسلمانوں کو گلے لگایا تھا، اسی ملک کے متعلق اب آپ نے یہ بیوقوفی کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ کسی بین الاقوامی سازش میں شامل ہو گیا، جس کی وزیر اعظم کی سارے پاکستانی اٹھتے بیٹھتے جو ہے تعریفیں کر رہے تھے کہ وہ تو بڑی
بڑے دل کی اور بڑے منصفانہ جو ہے وہ طریقے سے اس نے مسلمانوں کی جو مسجد تھی اس کے ٹیررسٹ اٹیک کو ڈیل کیا. تو ہمارے یہاں جو ہے وہ یہ ہم جذباتی طریقے سے ہر چیز پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, یہ سوچتے نہیں کہ ایسا کیوں ہوا. تو اور ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہم اتنا بلو اپ کر دیتے ہیں اور یہ ہم آبسیسڈ ہیں کہ ساری دنیا کا جو کوئی مرکز ہے وہ پاکستان ہے, اور ساری دنیا کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے کہ وہ دن رات بیٹھے جو ہے وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتی رہے. ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے سر.